ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشستوں میں تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے حوالے سے لفظ تصوف اور لفظ صوفی یا صوفیہ اس کے لغوی اور معنوی اشتقاق پر گفتگو کرتے ہوئے امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری الکلابازی کی کتاب التعرف کے متعلقہ باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد آخری نشست میں جو اس سے قبل گزری اس میں امام ابو نصر السراج الطوسی ان کی کتاب اللمع پر اپنی گفتگو مکمل کی، صرف اس ایک نقطہ پر کہ لفظ تصوف کا مادہ کیا ہے اور یہ کس مادہ سے مشتق ہوا ہے، لغوی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق الہی اسی موضوع پر امام ابو القاسم القشیری کی کتاب الرسالہ القشیریہ کے حوالے سے اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ امام ابو القاسم القشیری، ان کا زمانہ اور ہمارے ہاں لاہور میں حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شیوخ میں سے ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری حضور داتا گنج بخش کے اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ جب بھی کشف المحجوب میں ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ استاذ کا لفظ لکھتے ہیں۔ میں اس کتاب کی پھر مقام و مرتبہ اور امام ابو القاسم القشیری کا اسلام کی تاریخ میں علمی مرتبہ اور علمی درجہ کیا ہے اس پر بھی میں گفتگو ضروری سمجھوں گا، اور یہ میں ہر کتاب کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ جو تصوف کی کتاب آئے اس پر تذکرہ ایسا کرتا چلوں تاکہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتب تصوف ہیں، اس لیے کہ جب تصوف کے بارے میں بعض ذہن پراگندہ ہو گئے، تصوف کا کنسیپٹ کلیئر نہ رہا، تصوف کی پکچر ذہنوں میں صحیح اجلی نہ رہی، صوفیاء کا تصور درست نہ رہا، صوفیاء کے مقام و مرتبہ کی صحیح معرفت نہ رہی، انہیں دنیائے علم بلکہ اسانید علم سے الگ چینل کے کچھ افراد تصور کر لیا گیا، محض کشف و کرامات اور خوارق کے ساتھ متعلق، اور زہد اور ورع اور تقویٰ کے لوگ بنا لیا، مگر علم میں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، علوم قرآن میں، علوم شریعت میں ان کے مقام و مرتبہ سے جب آگاہی نہ رہی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ائمہ تصوف کی بات کا وہ وقعت اور وہ درجہ علمی اعتبار سے ذہنوں میں نہیں آتا، اور وہ اس قدر اپیل نہیں کرتے جس طرح دیگر ائمہ حدیث اور ائمہ علم کی باتیں اپیل کرتی۔ تو امام ابو القاسم القشیری کا بھی سن لیجئے، ان کی سند بھی میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر ان کے مقام پہ بات کر لیتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی خود الرسالہ القشیریہ کو سبقاً پڑھا ہے، اور صرف ایک نے نہیں، میری دانست میں اگر آپ سینکڑوں ائمہ حدیث اور ائمہ علم
اور ائمہ فقہ جلیل القدر نام سینکڑوں کی تعداد میں، اگر آپ ان کو لیں تو علم کی، اسلام کی تاریخ میں اور دنیا علم کی جتنے بڑے بڑے نامور نام ہیں، اتھارٹیز ہیں، ثقہ اور سند نام ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے جس نے رسالہ قشیریہ سبقاً اپنے شیوخ سے نہ پڑھا ہو، جیسے درسی کتاب ٹیکسٹ بک پڑھی جاتی۔ میں آگے چل کے کوٹ کروں گا، یعنی جو کتاب آپ اٹھا لیں، شرح حدیث کی امام عسقلانی کی اٹھائیں فتح الباری، امام قسطلانی کی اٹھا لیں، علامہ عینی کی اٹھا لیں، امام نووی کی شرح مسلم اٹھا لیں، قاضی ایاز کی بحثوں کو اٹھا لیں، امام قرطبی کو اٹھا لیں، حافظ ابن کثیر کو اٹھا لیں، امام فخر الدین رازی کو لے لیں، الغرض تفسیر کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، عقائد کی بحثوں میں، حتیٰ کہ اصول حدیث میں مقدمہ لے لیں ابن الصلاح کا، اور اصول حدیث کی دیگر کتابوں کو لیتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کو شاید ہی کوئی کتاب علم کے کسی باب کی ایسی نہیں ملے گی، ایک بھی کتاب شاید ایسی نہ ملے کہ جس میں کہیں نہ کہیں بطور اتھارٹی وہ امام، خواہ تفسیر کا ہے، خواہ حدیث کا ہے، خواہ فقہ کا ہے، خواہ عقیدے کا ہے، وہ امام ابو القاسم قشیری کو بطور اتھارٹی کوٹ نہ کرتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں امام ابو القاسم القشیری کے علمی مقام و مرتبہ تاکہ جانیں، تاکہ ان کی بحث اور ان کا نقطہ نظر ہم سمجھ تو سکیں کہ جس کا ریفرنس میں دے رہا ہوں اس محدث کا، اس امام کا مقام کیا ہے علم کی دنیا میں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ امام ابو القاسم القشیری اور امام بیہقی، جو حدیث کے بہت بڑے معروف امام ہیں، صاحب سنن کبریٰ، امام بیہقی اور ابو القاسم القشیری، یہ ہم مکتب ہیں، ایک ہی جماعت میں، ایک ہی صف میں اکٹھا، یہ زمیل ہیں دونوں، اکٹھے ائمہ حدیث کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے ہیں۔ یہ تو ایک بات۔ پھر جو ان کے شیوخ ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، امام ابو القاسم القشیری، جب امام قشیری کی بات آ گئی، رسالہ قشیریہ کی، لوگوں نے فقط یہ سمجھ لیا کہ یہ صوفی ہیں اور اسے صوفی کی بات سمجھ کے ٹھکرا دیا معاذ اللہ۔ تصوف کی کتاب سمجھ کر جن کا ذہن تصوف کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، اس نے اس کی سطح کو گرا دیا۔ میں اس کی کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بذات خود جہاں امام ہیں علم تصوف کے، وہاں امام ہے علم حدیث کے بھی۔ یہ بہت عظیم الشان تفسیر کے بھی مصنف ہیں امام قشیری، اور ان کے شیخ ہیں حدیث میں امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق الاصبہانی۔ یہ وہ امام ہیں کہ امام بیہقی نے بھی حدیث انہی سے پڑھی ہے اور امام ابو القاسم قشیری نے بھی ان سے پڑھی۔ یہ ساری سندیں اکٹھی ایک جگہ ملتی ہیں، ایک ہی چشمے سے یہ سب لوگ پھوٹے ہیں۔ لوگ انہیں صرف صوفی سمجھتے رہے، عارف سمجھتے رہے، اور ان کی بات کو تصوف کی معرفت کی بات سمجھ کے معاذ اللہ رد کرتے رہے، مگر اوجھل رہی لوگوں کی نگاہ سے صدیوں تلک یہ حقیقت کہ یہ فقط صوفی نہ تھے، فقط عارف نہ تھے، فقط صاحبان کشف و کرامات نہ تھے، بلکہ اپنے اپنے زمانے کے ائمہ حدیث بھی تھے، ائمہ تفسیر بھی تھے، ائمہ فقہ بھی تھے، اور ائمہ عقائد بھی تھے۔ اور دنیا بھر کے تمام تشنگان علم جو اس دور کے امام تھے، آج جن کا نام ہم اتھارٹی کے طور پہ لیتے ہیں، وہ ان ہستیوں کے سامنے علم الحدیث اور علوم شریعت میں بھی علوم زانو تلمس طے کرتے رہے ہیں، اور ان کی کتب تصوف بھی سبقاً پڑھتے اور آگے روایت کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حضوری میں صف اول میں رہنے والے تھے۔ تو اس طرح اللہ کی حضوری کے اس مقام پر اور اس قرب کی وجہ سے ان کو یہ صوفی کہا گیا۔ اب یہ جو تمام ائمہ تصوف کی ہم روایات اور ان کے اقوال پڑھ چکے، اب ان کی روشنی میں اب ہم احادیث نبوی کا مطالعہ کریں گے۔ تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی احادیث نبوی کی روشنی میں گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ براہ راست اب حدیث نبوی سے مطالعہ کریں گے ان معانی کا، کہ تصوف اور صوفیہ کے یہ جو اشتقاقات ہیں اور یہ جو معانی ہیں، ان کی تائید حدیث نبوی سے کس طرح ملتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ان کے تصوف اور صوفیانہ طرز زندگی کا تتبع یعنی اتباع اور پیروی کا ثبوت کہاں تک ملتا ہے، جس سے ان کے لفظ کو اور اس کے معنی کو سمجھا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔